أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا، اور کافر اس چیز سے منہ پھیرے ہیں کہ جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی بنایا، تاکہ وہ ہماری قدرت، ہماری وحدانیت، کمال کی باقی صفات اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کریں کہ جس رب نے اسے بنایا ہے وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، کیونکہ تخلیق کے ذریعے حق کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر صنعت اپنے بنانے والے کے وجود اور اس کے کمال کی صفت کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور پھر اسی آیت کریمہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ یاد رکھنا کہ یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ رب نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقررہ مدت قیامت ہے، قیامت کا دن ہے کہ جس دن آسمان اور زمین فنا ہو جائیں گے، یعنی نہ زمین باقی رہے گی نہ آسمان باقی رہے گا۔ اور فرمایا جس چیز سے کافروں کو ڈرایا گیا ہے وہ اس پر ایمان لانے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ عذاب مراد ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے قیامت کے دن کی وحشت بھی مراد ہو سکتی ہے، یا اس سے قرآن پاک مراد ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا کہ مکی صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکی صورتوں میں بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ خوف بار بار دلایا جا رہا ہے قرآن میں، تو یہ قرآن نے اس چیز کو بیان کیا۔ اس آیت کریمہ سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی، اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اس جہان کا ایک خدا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کی قدرت کے آثار آسمانوں میں بھی ملتے ہیں اور زمین میں بھی ملتے ہیں، اور کئی طرح سے اس کی قدرت کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہیں۔ نمبر 2، جو چیز ثابت ہوئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو، آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، کسی چیز کو عبث یعنی بیکار، بے فائدہ نہیں بنایا۔ کائنات میں جو بنایا ہے میرے رب نے، بلکہ ہر چیز کو کسی نہ کسی حکمت سے بنایا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ نمبر 3، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا جانے کا ایک اہم مقصد یہ ہے جو اس آیت کریمہ سے وہ مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، فرمایا اس کے ذریعے لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس کی قدرت و وحدانیت پر ایمان لائیں۔ 3 باتیں۔ نمبر 4، جو اس آیت کریمہ سے باتیں معلوم ہوئی اس میں سے چوتھی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا واقع ہونا یہ حق ہے، کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو ظالموں سے مظلوموں کا حق لینا رہ جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے کتنے ظالم ہیں ہمارے ملک میں، کتنے بڑے بڑے ظالم ہیں، تو ان کا بھی تو حساب ہونا ہے نا۔ جو لوٹ مار اور عیاشیاں کر کے، جو ویسے ظالم تو ہیں یہ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے، یہ ظالم تو ہیں، اور بھی ہر قسم کے ظلم کرنے والے، تو فرمایا قیامت کا واقع ہونا اگر یہ نہ ہو تو پھر ظالموں سے مظلوموں کا حق لینا رہ جائے گا، اور پھر قیامت اگر قائم نہ ہو تو فرمایا جس نے دنیا میں فرما برداری کی، جس نے رب کو راضی کیا، جس نے دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کر لی اور دنیا میں اس نے اچھی زندگی گزاری، جیسے اس کے رب نے کہا، جیسے اس کے رسول نے کہا، اس نے ویسی زندگی گزاری، تو فرمایا قیامت اگر قائم نہ ہو تو پھر اطاعت گزار مومنین ثواب کے بغیر رہ جائیں گے۔ انہیں رب نے انعامات بھی دینے ہیں، انہیں ثواب سے بھی نوازنا ہے، اور فرمایا کافر
جو اس دنیا میں کفر کر کے مر گئے، اگر قیامت قائم نہ ہو تو یہ تو عذاب کے بغیر رہ جائیں گے، اور یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان بنایا سب حق کے ساتھ ہی بنایا۔ یہ بات اس آیت کریمہ میں چوتھی بات ہمیں معلوم ہوئی۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے، علماء کہتے ہیں کہ اس جہان کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ بھی ہر انسان کو تصور اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پورا جہان جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ ایک مخصوص مدت تک ہر انسان کی جو عمر اللہ نے لکھی ہے وہ مخصوص مدت تک دنیا میں رہتا ہے، اور پھر وہ فرمایا علماء نے کہ ایک مخصوص مدت تک لوگوں کو عمل کرنے کا مکلف بنایا، اور وہ یہاں نیک عمل کر کے آخرت میں اچھی جزا پائیں۔ یہاں مختصر سی مدت میں عمل کرنا ہے، لیکن جزا میرے رب نے کتنی بڑی رکھی، جہاں رہنا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور فرمایا لہٰذا ہر شخص کے لیے اس آیت کریمہ میں یہ پیغام ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اس سے کیا مطلوب ہے، اس کے رب کی کیا مطلوب ہے، اور اسے کس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ آئیے آگے کی آیت سنتے ہیں۔ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا ذرہ بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کچھ بچا کچا علم ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی رب نے کتنی پیاری بات اس آیت کریمہ میں ان بتوں کے پجاریوں کے لیے ان کا رد کرتے ہوئے کہ جو بتوں کو پوجتے ہیں، فرمایا محبوب آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اللہ کے بجائے جن بتوں وغیرہ کی تم عبادت کرتے ہو اگر وہ حقیقی معبود ہے تو اس کی دلیل کے طور پر مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا ایک ذرہ بھی بنایا ہو، یا آسمانوں کو پیدا کرنے میں ان کی اللہ کے ساتھ کوئی شرکت ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ گمان ہوا، وہم ہوا کہ یہ معبود ہونے کا کوئی حق رکھتے ہیں۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ خدا کا کوئی شریک ہے کہ جس کی عبادت کرنے کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے، تو اس کی دلیل کے طور پر میرے پاس اس قرآن میں تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن اس قرآن سے پہلے جو اللہ نے نازل کی کتابیں اس میں سے اگر کوئی ہو تو لے کر آ جاؤ کہ کوئی دلیل ہو کہ اللہ نے خود کہا ہو کہ میرے سوا کسی کو معبود بنا لو۔ اس سے مراد علماء کہتے ہیں یہ ہے کہ قرآن مجید تو توحید کے حق ہونے اور شرک کے باطل ہونے کو بیان کرتا ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے جتنی کتابیں صحیفے نازل کیے فرمایا ان سب میں بھی یہی بیان ہوا کہ تم اللہ کی کتابوں میں یعنی تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی کو معبود مانو۔ تو فرمایا اللہ کی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب لے کر آ جاؤ کہ جس میں تمہارے دین یعنی بت پرستی کی شہادت ہو، اور فرمایا اگر تم شہادت نہیں لا سکتے یا کوئی ایسا مستند مضمون ہی لے آؤ کہ جو تمہارے پیچھے سے منقول ہوتا ہوا چلا آ رہا ہو اور اس میں یہ اس بات کی گواہی ہو کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ تمہارے معبود عبادت کے مستحق ہیں، تو پھر اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جب نہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل موجود ہے نہ نقلی عقل سے یا نقل سے یعنی پیچھے سے چلتی بھی آئے کوئی بھی نہیں، تو پھر اللہ نے کہا تم کس بنیاد پر تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔
फरमाया उससे बढ़कर गुमराह कौन? जो अल्लाह की बजाय बुतों की इबादत करे, जो क़यामत तक उसकी ना सुनेंगे और वो उनकी पूजा से बेखबर हैं। और जब लोगों का हशर का दिन होगा, जब लोगों का हशर होगा तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनसे मुनकिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इससे पहली आयत अभी जैसे आपने समाअत की कि जिसमें बुतों की इबादत का बातिल होना बयान किया, अब यहाँ एक दलील अल्लाह ने बयान की और वो दलील ये बयान की गई कि बुतों को किस तरह किसी भी तरह कोई कुदरत हासिल नहीं। और फरमाया कि इन बुतों की इबादत के बातिल होने की एक दलील जो अल्लाह ने बयान की वो ये कि फरमाया कि चलो तुम इनकी इबादत करते हो तो देखो तुम्हें हम दलील देते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये पुकारने वालों की पुकार नहीं सुनते, मोहताजों की हाजात को नहीं समझते। चुनाचे फरमाया मुशरिकीन अपने हाथों से बुतों को बनाते हैं, फिर इन्हें खुदा मानकर इनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इनकी हालत ये है कि अगर ये मुशरिकीन जिन्होंने इनको बनाया और खुदा कहते हैं, कहा क़यामत तक इन बुतों को पुकारते रहें, वो उनकी पुकार नहीं सुनेंगे और ना उन्हें अपने पुजारियों की बुतों को उनके पुजारियों की इबादत की कोई खबर है। क्योंकि फरमाया ये तो बेजान है, पत्थर से है कि जिसकी वजह से ये ना सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं। और फरमाया उस आदमी से ज़्यादा गुमराह कोई नहीं कि जो अल्लाह को छोड़कर इन मजबूर आजिज़ बेबस बुतों की पूजा करता है और उनसे ऐसी चीज़ें मांगता है कि जो क़यामत तक नहीं दे सकते। और जो वो कह रहा है फरमाया इससे बुत गाफिल हैं कि न सुनते हैं न देखते हैं न पकड़ते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बेजान पत्थर हैं जो बिल्कुल बहरे और फ़हम व सलाहियत से आरी हैं। तो फरमाया कि इन बुतों को पुकारने और समझने की जब सलाहियत ही नहीं, और क़यामत के दिन सुनो कि इनका हाल ये होगा कि उस दिन जब ये काफिर और ये मुशरिक जब कब्रों से निकाले जाएंगे तो लोगों को जमा किया जाएगा, तो वो बुत जिनको ये दुनिया में पूछते थे अब अल्लाह ताला इनके लिए क्या सज़ा देगा। तो फरमाया कि यही बुत जो पत्थर के हैं लेकिन कल क़यामत के दिन अपने पुजारियों के दुश्मन हो जाएंगे और उन्हें नफ़ा के बजाय नुकसान पहुँचाएंगे और उनकी इबादत का अल्लाह की बारगाह में इनकार कर देंगे कि हमने मालिक इन्हें इबादत की दावत नहीं दी थी। दर हकीकत ये अपनी ख्वाहिशों के परिस्तार थे, यानी अपनी मर्जी से जिसको चाहा खुदा बना दिया, कभी चांद को बना दिया, कभी सूरज को बना दिया, कभी किसको बना दिया, तो इनकी पूजा शुरू कर दी। तो दर हकीकत ये अपनी ख्वाहिश की पूजा करते थे। ये बात अल्लाह ताला ने बयान की और बता दिया कि कैसे अकल के अंधे हैं। आज भी आप देख लें कि ये कैसे कितने लोग हैं कि जो मंदिरों में जाते हैं और इस तरह की वो हरकतें, ये कुरान बता रहा है। इस्लाम कितना प्यारा दीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसे बेजान पत्थर और हिंदुओं की तरह इनके आगे झुकने से अल्लाह ने हमें बचाया। हमें तो अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह हमारे ईमान की हमें सलामती अता फरमाए और हम सबको ईमान व आफ़ियत वाली ज़िंदगी और ईमान व आफ़ियत वाली मौत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। अल्लाह पाक जो कुछ सुना है इसमें कोई गलती कोताही माफ़ फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कुरान हकीम का नूर और इसका फैज़ान नसीब फरमा। कुरान हकीम की बरकतें अता फरमा। कुरान हकीम की बरकत से अल्लाह हमारी परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख तकलीफ़ दूर कर दे। अल्लाह हमारे घरों में हम सबको अल्लाह सुकून अता फरमा, हमें अपना फज़्ल व करम अता फरमा। हम सब पर, हमारे घर वालों पर, हुजूर की उम्मत पर अपना रहम व करम नाजिल फरमा। हर किस्म के ज़ालिमों से हमें निजात दे दे और हमें भी हर किस्म के जुल्म से बचा। हमें मौलाई करीम अपनी इस्लाह की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह फरमा, बातिनी गुनाहों से बचा ले, हर किस्म के ज़ाहिरी गुनाहों से बचा ले, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे माँ बाप की, सारी उम्मत मुस्लिमा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। आज तक हमने जितनी दुआएं की हैं मेरे मौला आइंदा करते रहेंगे तेरे फजल से, तेरी तौफीक से। अल्लाह हमारी सारी दुआओं को अपने महबूब के सदक़े में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।